والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم گنہگاروں پر کروڑوں احسانات ہے۔ سب سے بڑا کرم کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا۔ انسان مسلمان ایمان والا بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا کہ جیسے اللہ نے جانوروں کو چھوڑا، پرندوں کو چھوڑا، جتنی مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ، جو جانور ہے ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس جیسے چاہے زندگی گزارے، جہاں سے چاہے کھائے پیے مزے اڑائے، صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام۔ یہ تو جانوروں کی زندگی کا مقصد، بے مقصد زندگی ہے۔ ہاں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان کا اپنی زندگی میں کوئی روٹین نہیں ہے کہ یہ ٹائم سے لے کر یہ ٹائم تک یہ کام کریں، یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک یہ کام کرے۔ ایسا جانوروں کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا، لیکن جب بات آئی انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک روٹین بنایا، ایک شیڈول اس کا، اور اسی طرح نظام العمل بنایا۔ کیا بنایا؟ خصوصاً امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک، جس طرح آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، نئی فریج لیے یا نئی کار لیے تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، وہ پورا گائیڈ لائن، اس کے اندر مکمل طریقے ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ اس کو کیسا یوز کیا جائے، سارے چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہدایات۔ اسی طرح جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو گھر کے اندر رہنے کا ماحول الگ ہے، گھر کے اندر رہنے کا سلیقہ طریقہ الگ ہے، لیکن وہی بچہ جو اپنے گھر میں تھا تو جب چاہے کھاتا تھا، جب چاہے پیتا تھا، جب چاہے سوتا تھا، جب چاہے روتا تھا، جب چاہے باہر جاتا تھا آتا تھا، اس کے دل میں جب اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا، لیکن وہی بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کا پورا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور وہ ہدایات ہوتے ہیں جو اسکولس والوں نے، اسکول کے مینیجرز نے جو بنائی ہے ہدایات، وہ مکمل اس پر چلتا ہے۔ یہ ٹائم سے ٹائم تک یہ سبجیکٹ ہوگا، یہ سبجیکٹ ہوگا، یہ سبجیکٹ ہوگا، اور یہ ٹائم کھانے کا ہوگا، یہ ٹائم، یعنی ایک مکمل طریقہ، ایک مکمل نظام العمل ہوتا ہے۔ کالج میں بھی یہ ہوتا ہے، اسکول میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا ایک اسکول ہے، جس طرح اسکول کے اندر ایگزامز ہوتے ہیں، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک اسکول اور کالج بنایا۔ یہ ایسا اسکول ہے جس کے اندر کوئی عمر نہیں ہے، ہاں کے اندر کوئی عمر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹے بچوں کا ٹیسٹ اور امتحان ہوگا، بڑوں کا نہیں ہوگا، نہیں۔ اللہ کا جو اسکول ہے، اللہ کا جو کالج ہے، یہاں امتحان بڑوں کا شروع ہوتا ہے پہلے، چھوٹے بچوں کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا، بچی بالغ نہیں ہوئی، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نام اعمال نہیں ہے، چاہے وہ غلط بولے، غلط سیکھے، غلط برتاؤ کرے۔ ہاں اگر وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو جس نے اچھا طریقہ سکھایا ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ کوئی غلط چیز کرتے ہیں بچے تو ان کو غلط چیز کس نے سکھائی؟ فار ایگزامپل، اگر
ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں اور انگریزوں کے طریقے پر چلتے ہیں اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا پورا نتیجہ اور اس کا پورا ثواب ہو یا اس کا گناہ ہو، یہ پورا ان لوگوں پر جاتا ہے جس نے ان کو سکھایا ہے، چاہے والد یا والدہ، چاہے بڑے بھائی یا بڑے بہن یا خاندان کے بڑے ذمہ دار، جس نے بھی ان کو سکھایا ہے گانا گانا یا اسی طرح ڈانس کرنا یا اسی طرح گالی دینا، یہ سارے چیز سکھانے والوں کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر بڑے کا انتقال ہوا تو اس کی الگ دعا ہے، چھوٹے بچوں کا انتقال ہوا تو اس کی الگ دعا ہے۔ جب بڑوں کا انتقال ہوتا ہے، جو بالغ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی دعا ہے، لیکن جو بالغ ہو، 15 سال کے اوپر ہو یا علامت بلوغ ان کے اوپر ظاہر ہو، اس کے بعد وہ مر جائے، ان کا نامہ اعمال کھل چکا ہو، فرشتے ان کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایسی حالت میں وہ مر گیا، وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر یہ لفظ ہے اللہم اغفر لي، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، کیونکہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوا ہے دنیا میں، ایک سکول میں پڑھ کر کے وہ آگے بڑھا ہے، تو اب اس کا ریزلٹ اچھا ہے یا خراب ہے یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے جو اس کا امتحان لیا، وہ دنیا میں چاہے جتنے بھی سال گزارا ہو، خواہ وہ ایک 10 سال زندگی گزار کر آیا ہے آپ کے پاس، یا 20 سال یا 30 یا 40 یا 50 یا 60 یا 70، اے اللہ اس کا آپ نے جو امتحان لیا، اس میں آپ نرمی فرمائیے اور اس کو آپ معاف کر دیجئے۔ ہاں جانتے ہیں، مانتے ہیں جو اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اے اللہ اس پر پکڑ نہ کرنا، اس کو معاف کر دینا، اپنے فضل سے معاف کر۔ تو یہ ہے بڑوں کی دعا، جس میں معاف کرنے کا لفظ ہے۔ لیکن چھوٹا جو بچہ ہے، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں، اس کا کوئی امتحان نہیں، تو جب وہ مر گیا، جب اس کا انتقال ہوا، تو اس کے لیے جو دعا نبی نے سکھائی ہے، اس میں معاف کرنے کا لفظ نہیں ہے، اس میں معاف کرنے کا لفظ نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ ہم سے پہلے گیا تو اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرے کا ذریعہ بنا، اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے کا ذریعہ بنا، یہ کل قیامت کے دن اپنے امی، اپنے ابو، اپنے بھائی، اپنے بہن کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بن جائے۔ اللہ اس کو ایسا بنا۔ کیا مطلب ہوا؟ چھوٹوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یوں سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اللہ کا ایک بڑا انعام ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اس کا ٹیسٹ اور امتحان لیے بغیر اس کو اپنے پاس بلایا۔ کون ہے جو آج یہ دعویٰ کرے؟ ہم میں سے میں اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میں نے ایسی زندگی گزاری، اللہ چاہے تو مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی میں نے 100% صحیح طریقے سے امتحان دیا اللہ کو، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں آپ، آج تک میں نے اپنی نظر سے کبھی بری چیز نہیں دیکھی، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی، کبھی میں نے اللہ کے شریعت کو منہ نہیں مڑا، ہر چیز 100% میں نے کیا۔ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ چھوٹے بچے جب انتقال کر جاتے ہیں، دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے تین بچوں کے جنازے، آپ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، یہ 3 آپ کی اولاد ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا چھوٹی عمر اور ایک بچے کی جب چھوٹی عمر ہوتی ہے تو باپ کے دل کے اندر اس کی بڑی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کے، اور ایسے موقع پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ حالت گزری ہے۔ بس اللہ یہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ایک طرف سے صدمہ تو ہے، لیکن یاد رکھیے
آخرت میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے. جب بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے جنازے کی جو دعا نبی نے سکھائی ہے، اگر اس کا آپ ترجمہ پڑھ لینا، دل باغ باغ ہو جائے، دل خوش ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا تم کرو جب بچوں کا جنازہ ہو، بچیوں کا جنازہ ہو، بالغ ہونے سے پہلے جس کا انتقال ہوا. کیا اے اللہ اس بچے کو میرے لیے، ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن بڑے اجر کا ذریعہ بنا. میں بڑا گنہگار، لیکن کل بچے، ہماری اولاد، ہماری نسل، اگر باپ کے اوپر جہنم بھی فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، اللہ کی نعمت سے بعید نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے امی ابو کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں. ضروری نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو تو ہی نہیں. اگر اچھی تربیت کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد بھی بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں. بس تربیت کا فرق ہے. ہاں ایک بات یاد رکھنا، جس طرح بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے یہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے والے بنتے ہیں، اگر وہی ان کی بری تربیت ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور ان کی زندگی کا ہم نے مقصد نہیں بتایا، بچوں کو صرف یہی سکھایا کہ بیٹا اچھا کمانا اور اچھا گھر لینا اور اچھی گاڑی لینا اور زبردست طریقے سے اور ہائی فائی زندگی گزارنا، بس یہی سکھایا. ان کو نہیں سکھایا ہم نے فجر میں اٹھنا، ہم نے ان کو نہیں سکھایا کہ قرآن یہ سیکھنے کی کتاب ہے، یہ صرف مردوں کو بخشنے کی کتاب نہیں ہے. یہ اسلام چلنے کا مذہب ہے. یہ صرف برائے نام نہیں ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے جنت واجب نہیں ہوتی. ہاں فاطمہ عائشہ نام رکھنے سے جنت واجب نہیں ہوتی. اسلام پر چلنا پڑے گا. یہ اگر بچوں کو نہیں سکھایا اور یہ بچے بڑے ہونے کے بعد خود کا کاروبار کرنے لگے، نماز چھوڑنے لگے اور اپنی خواہشات پر چلنے لگے اور حرام کمائی کرنے لگے اور جھوٹ بولنے لگے، غیبتوں میں اپنی زندگی گزاری، دوسروں کا حق کھانے اور مارنے میں اپنی زندگی گزاری، اور نماز ان کو پتا نہیں، قرآن ان کو پتا نہیں، ایسی بے حسی کی زندگی اگر وہ گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے یہی اولاد اپنے ماں باپ کو جہنم میں گھسیٹے. باپ اگرچہ کہ تہجد گزار ہو، باپ اگرچہ کہ قرآن کا پڑھنے والا ہو، باپ اگرچہ کہ دین کا داعی ہو، لیکن بچوں کی تربیت نہیں کرے تو یہ بچے جہنم میں جائیں گے تو ضرور، لیکن ساتھ ساتھ اپنے امی ابو کو بھی لے کر جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات ٹیسٹ اور امتحان سے شروع ہوئی. تو یہ دنیا اللہ نے اس کو ایگزام ہال بنایا، امتحان ہال بنایا. یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں عیاشی کرنے نہیں آئے، یہاں خوب کمانے نہیں آئے، یہاں خوب اپنے اوپر اڑانے نہیں آئے. مل گیا اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے تو اللہ کے راستے میں لٹاؤ. اپنے اوپر خرچ کریں گے تو حساب و کتاب ہوگا. بیوی بچوں پر اناپ شراب بے حساب خرچ کریں گے تو اس کا بھی حساب ہوگا. لیکن وہی غریبوں پر خرچ کرے، مسجدوں میں خرچ کرے، مدرسوں میں خرچ کرے، اپنی آخرت میں خرچ کرے، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر یا اچھی تعلیم دینے کے واسطے، اچھے اخلاق کے واسطے اگر ان کے اوپر خرچ کریں تو اس کے اوپر اجر ملے گا، انعام ملے گا. تو امتحان حال ہے، یہ دنیا امتحان حال ہے. یہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے انسانوں کا بنایا ہے. جانوروں کا کوئی خاص ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے. لیکن ہم یہاں آئے ہیں تو ہمارے زندگی گزارنے کا ایک بڑا مقصد. صاحب مقصد کیا ہے بتائیے؟ مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زندگی گزارنے کا مقصد اللہ نے اس آیت میں بتائی. پارہ نمبر 27 سورہ نمبر زاریات، سورہ زاریات کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. بتائیے کیا اس میں صرف مردوں کا تذکرہ ہے؟ بتائیے اس میں صرف بچوں کا تذکرہ ہے؟ اس میں صرف چھوٹے بچوں کا تذکرہ ہے؟ نہیں، اس میں سارے انسان. انسان کون ہے؟ آپ بھی ہے، میں بھی ہوں، ہمارے بچے بھی انسان ہیں، بڑے بوڑھے نوجوان سب انسان. تو اللہ نے فرمایا اے انسانوں، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے، تمہیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد ہے، وہ عبادت ہے. اس لیے میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کی ہے،
جب سے ہماری یہ تفسیر شروع ہوئی کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، اپنی زندگی کے اندر بندگی پیدا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت. اور ایک لفظ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ بڑا محل، وہ بڑی بلڈنگ، وہ تاج حال، وہ بڑا عالی شان عظیم الشان بڑا بنگلہ، جس کے اندر نماز نہیں، جس کے اندر قرآن نہیں، جس کے اندر اسلام نہیں، جس کے اندر بڑوں کا ادب نہیں، جس کے اندر اسلام کا طور و طریقہ نہیں، جس کے اندر نبی کی سنت نہیں، وہ بڑا محل گیا گزرا ہے. وہ اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر اور اس سے بہت ہی اچھا وہ جھوپڑی ہے جس کے اندر بیٹھ کر کوئی مرد یا عورت اللہ کی تسبیح بیان کر، نبی کی سنت زندہ کر رہی ہے. اسی لیے اپنی سوچ بدلیے، اپنی سوچ بدلیے. کتنے ایسے پڑھے لکھے ہیں، مسلمان ہیں، اچھے خاصے دیندار سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو ایک رسم بنایا ہے. بس اپنے باپ دادا کو دیکھا، اپنے پردادا کو دیکھا، بس نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، بس قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے. انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، ویلیو نہیں دی. بس اسی لیے اپنے حد تک نماز رہی. بچوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے، بچوں کی زندگی میں پردہ نہیں ہے، آنکھیں خراب ہے، نظریں خراب ہے، خیالات خراب ہے، سوچ خراب ہے. آپ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن کیوں نہیں ان کی نسل کے اندر نماز نہیں آئی؟ وجہ یہ ہے انہوں نے نماز کو ایک روٹین بنایا، بس ایکسرسائز. اپنے باپ دادا کو پڑھتا دیکھا تو خود پڑھ رہے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دی. ہاں، اہمیت کس کو دی انہوں نے اہمیت ایجوکیشن کو دی. وہ بھی کون سی؟ ٹیمپروری، عارضی، جو صرف قبر کے گڑے تک کام آئے، قبر کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں. میتھمیٹکس نہیں پوچھا جائے گا، انگلش نہیں پوچھا جائے گا، سائنس سوشل نہیں پوچھا جائے گا، کتنا کما کے آیا، کتنے لاکھ کی جاب تجھے لگی تھی، 1 لاکھ 2 لاکھ گورنمنٹ جاب ملی یا نہیں ملی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اچھی خاصی کاروبار، اچھا خاصا کاروبار تھا یا نہیں تھا، کتنے بنگلے بنائے، کتنے پراپرٹی جمع کی، کتنے کار خریدے، اپنے بچوں کے لیے کتنے اچھے کپڑے خریدے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کتنی شاپنگ کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ سارا قبر کے گڑے تک رہے گا. قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو کتنے نمازیں پڑھ کر آیا، کتنے نمازیں پڑھ کر آیا، جب سے تو بالغ ہوا آج تک کتنی فجر کی نماز تیری ہوئی اور کتنے فجر کی نماز قضا ہوئی. افسوس ہے، نیکیاں چھوٹ رہے ہیں، غم نہیں ہو رہا، دنیا چھوٹ رہی ہے، بہت غم ہو رہا ہے. اتنا غم کہ انسان پاگل ہوتے جا رہا ہے. ہاں، مینٹل آفس جا رہے ہیں لوگ. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جاب نہیں ملی، ایگزام میں پاس نہیں ہوئے، ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اپنی بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکا، اچھا خاصا بنگلہ نہیں بنایا، پراپرٹی جمع نہیں کی، پاگل ہو رہا ہے. اور میاں بیوی میں لڑائی بڑھتے جا رہے ہیں. زندگی کا مقصد یہی بنایا تھا، اچھا خاصا کماؤں اور بیوی بچوں کو کھلاؤں، اور بیوی نے یہی مقصد بنایا، میری شادی ہوئی تو مجھ پر شوہر کروڑوں خرچ کرے، اچھے خاصے بنگلے میں رکھے. اگر کیا ذرا نیچ ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی تو جھگڑے شروع ہوئے. اولاد باپ کو مارنے کے لیے جا رہی ہے، بیوی بچوں کے اندر زندگی حرام ہو گئی ہے. کیوں؟ زندگی کا مقصد انہوں نے صرف یہی سمجھا کہ بڑے بڑے بنگلے ہو اور اچھی خاصی عیش و عشرت کی زندگی ہو. یاد رکھیے، محمد رسول اللہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، شافع محشر، سید العرب والعجم، وہ اتنا بڑا نبی، اگر وہ کہہ دے تو اللہ پہاڑ کو سونا بنا دے. اتنے بڑے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پر گٹے آ گئے. اللہ اکبر. ہاتھوں پہ گٹے اور بڑی پریشانیوں کے ساتھ اپنے ابا کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے غلام چاہیے، مجھے نوکر چاہیے، مجھے خادم چاہیے، کام کرنے والے چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لیے 10 غلام نہیں خریدے. چاہتے تو لائن لگا دیتے نبی، کیا کمی تھی ہمارے نبی کے پاس. لیکن نبی نے یہی بتایا کہ بیٹی، زندگی اس لیے نہیں ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ، بلکہ زندگی کا مقصد بندگی ہے. میں تمہیں بندگی بتاتا ہوں، سنو. جب تم سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. یہ نبی نے تعلیم دی اپنے بیٹی. یہ نبی کی تربیت تھی، یہ نبی کی تربیت تھی.
یہ بتایا نبی نے اپنے بیٹے. اور آج اگر کسی گھر میں معلوم ہو جائے کہ بیٹی کام کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے, اس کی زندگی ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی, بڑے لڑائیں شروع ہو جاتے ہیں. اور تو اور آج تو جہالت کی اتنی خطرناک گہرائی ہے, پوچھئے مت, ہر جگہ جہالت ہی جہالت. ایک اور واقعہ سناؤں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی شکایت کے لیے آتی ہے, اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے. نبی نے یہ نہیں کہا کیا کیا میرے داماد نے تمہارے ساتھ, کیا کیا تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ, چلو میں لڑوں گا, میں اس سے بات کروں گا. نہیں نہیں, نبی نے فوراً کہا چلے جاؤ اپنے گھر, ضرورت نہیں شکایت کرنے کی. شوہر کی اہمیت نبی نے بتائی. بتائیے کیا نبی اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یہ امت کے لیے تعلیم, یہ امت کے لیے سبق, یہ زندگی کا مقصد اسلام پر چلنا ہے, اسلام پر چلنا ہے. جنہوں نے دنیا کو مقصد بنایا, عیش و عشرت کو مقصد بنایا, ہاں وہاں گھر برباد ہوئے, خاندان تباہ و برباد ہوئے, ٹوٹ گئے خاندان. پرسوں ایک واقعہ پیش آیا کہ باپ کے صرف نہیں کمانے کی وجہ سے, کما تو رہا تھا, شاید زندگی قسمت ہے, ہر ایک کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, لیکن بس ایک زمانہ تھا باہر رہ کر کے ہزاروں روپے بھیجتا تھا اور اپنے بچوں کو, بیویوں کی ساری ضرورت پوری کرتا تھا. کیا قسمت کے اندر تھوڑی یہ بات آ گئی, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ کمانے کے لیے تو جا رہا ہے لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا, کاروبار نہیں چلا. تو اولاد اپنے باپ کو گالی دینے کے لیے تیار, اولاد جس اولاد کے خاطر سالوں سال باہر جا کر کمایا اور اس کے اوپر خرچ کیا, کوئی اولاد اپنے باپ کو گالی دے رہی ہے اور اپنی بیوی اپنی ماں سے کہہ رہی تم ان سے الگ ہو جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر, کیا ہے یہ اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی اپنے اولاد کو یہی سکھایا کہ کمانا ہے اور اڑانا ہے, اور آج کمائی کے اندر کمی ہو گئی, وہی اولاد اس کو گالی دے رہی. تو ایک ٹیسٹ چل رہا ہے, اللہ کی طرف سے ایک امتحان چل رہا ہے. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے گھر کے جوانوں کو اور اپنے گھر کے بڑوں کو, بوڑھوں کو, سب کو یہی چیز سکھائیے کہ اس دنیا کا مقصد صرف اور صرف بندگی, صرف عبادت ہے, صرف اور صرف عبادت. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا, اللہ نے خوب دولت سے نوازا, تو اب آپ اپنا وقت پورا عبادت میں لگ. ہاں چاہے کوئی مفتی اس کے خلاف فتویٰ دے, لیکن ہم یہی کہتے ہیں, قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو خوب دیا, آپ بغیر کمائے کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اچھے اچھے اسکول میں ان کو پڑھا سکتے ہیں اور اچھی اچھی ان کی تعلیم دے سکتے ہیں. آپ کمائے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اپنے کمانے کے اوپر بریک لگائیں. جو وقت آپ 24 گھنٹے دنیا میں لگاتے تھے اس کے اندر کمی کر دی. 50% اپنی آخرت کی فکر کریں. اور آپ کے پاس خوب مال و دولت کے انبار ہے, اللہ نے خوب نوازا ہے, تو ابھی وقت ہے, ابھی موت نہیں آئی, ابھی ملک الموت نہیں آیا, ابھی فرشتہ نہیں آیا, اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے, ابھی بھی وقت ہے. اپنی انکم اور اپنی سیلری اور اپنی ساری تنخواہ اور اپنی زندگی کا جو سرمایہ آپ نے پوری جوانی لٹا کر جو جمع کیا اس کو اپنے سامنے رکھیے, اپنے بیلنس کو سامنے رکھ کر کے اپنے موت سے پہلے اپنی آخرت کے لیے اس کے اندر کچھ ڈیلنگ کریے. اب تک کاروبار کے ڈیلنگ لوگوں سے کرتے تھے, اللہ سے کریے, اللہ سے کریے, اللہ کو دیجیے کچھ, اللہ کو دیں گے تو بڑا چڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ. ایک ہے دنیا کے ساتھ تجارت کرنا, ایک ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا. اللہ کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی دنیا کے اندر انسانوں میں جو اللہ کو قرض دے. کیا دنیا والوں کو قرض دیتے ہو؟ دنیا والے تو لوٹ کر کھا جائیں گے. یہ زمانہ قرض دینے کا نہیں ہے. اللہ کو قرض دیجیے, اللہ کو قرض دیجیے, اور اللہ کو قرض دیں گے اللہ تعالی بڑا چڑھا کر دے گا. اللہ اتنا دے گا, اتنا دے گا, خوش ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت, صرف اور صرف. اچھا
مول صاحب عبادت ہے تو کمائے بغیر صرف ہم گھر میں رہتے ہوئے تسبیح پڑھ لیں؟ نہیں. اگر ہم کمائے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، اگر ایسے مومنٹ میں ہیں، تو ضرور اپنا وقت کمانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے. 1-2 منٹ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات جاری رہے گی. یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہم نہ کمائے، نہ کھائے، نہ پیے تو عبادت کے اندر جستجو نہیں ہے، عبادت کے اندر وہ چستی نہیں رہتی. اسی لیے بقدر ضرورت، جتنا ضرورت ہے اتنا کما لے اور اتنا اپنے پاس جمع کر لے، اور تو اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت بھی پوری کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہیلتھ اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھے. صحت کا خیال رکھتے ہوئے عبادت کرے، کیونکہ ہمیں لمبے ٹائم تک عبادت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ 1-2 رات 3 رات 4 رات بغیر سوئے کی عبادت کرے، زندگی ایسی خطرناک ہو گئی، صحت خراب ہو گئی اور دنیا سے چلے گئے. نہیں، صحت کا خیال ضرور رکھے. صحت کا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ مجھے عبادت کرنا ہے. گھر سے جاتے وقت مرد حضرات جو کمانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت کر کے جائیں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں جا کر کے کچھ اپنی زندگی گزارنے کا سامان کر لوں، اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا ضرورت کا سامان کر لوں، اور ہم آرام سے عبادت کر سکیں. اصل تو ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اسلام پر چلنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اسی لیے یہ دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، مسلمانوں کو اسلام دیا ہمیں، اور دے کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا. ایک گائیڈ بک، ایک ہدایت کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں. یہ قرآن اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ تم اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جب بچیاں اور بچے کالج جاتے ہیں تو ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. کیوں؟ ایک مقصد ہوتا ہے کالج اور اسکول کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر کے قرآن مجید کو ساتھ بھیجا، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا. اب اس قرآن کو سمجھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بار بار کہا جا رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہم میں سے ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا ہے. چھوٹی سی سورت کی مثال میں دیتا ہوں. سورہ کوثر آپ کو آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیا اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے؟ کیا اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے؟ اس میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا وہ ہمیں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف نیکی کمانے اور کسی کے انتقال پر مرتے وقت پڑھنے کی کتاب سمجھا. بہت ہوا تو رمضان کے اندر تلاوت جاری تھی. کتنے عورتیں ایسی ہیں، مرد ایسے ہیں جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سیکھا، لیکن یہ 11 مہینے قرآن سے دور رہے. اصل تو دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، قرآن پڑھنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے اور زندگی ویسے گزارنا. یہی ایک بڑا مقصد ہے. اسی لیے ہم جی رہے ہیں، اسی لیے ہم جی رہے ہیں. میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے، جتنے یہاں ہمارے اس کلاس کو جوائن کیے ہیں، ہماری یہ جمعہ ایک فکر کی بات ہوتی ہے. اصل تو ہمارے یہ جمعہ میں جو کلاس رکھنے کا مقصد وہ فہم قرآن ہے. اب چونکہ ایک فکر کی بات کرنے سے ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اپنے بچوں، اپنی بچیوں اور گھر کی ساری خواتین کو، اور اسی طرح وہ رشتہ دار جن کو یہ پیغام نہیں پہنچا، ضرور پہنچائیے. سب کو اس کلاس میں جوائن کرنے کی کوشش کریے. کیوں یہ کلاس کی ہے؟ اگر کوئی پوچھے آپ کو کہ اس کلاس میں کیا ہوتا ہے، کیا سمجھایا جاتا ہے، تو ایک ہی چیز بولنا کہ قرآن کی سمجھ، قرآن کی سمجھ. قرآن اور حدیث کا تذکرہ اس کلاس میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے، ہم پیدا اسی لیے ہوئے، ہم اسی لیے پیدا ہوئے. قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. اور ایک آخری بات جو عام طور پہ حافظ قرآن کی فضیلت بیان کیا جاتا ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو تاج پہناتا ہے اور پہننے کا ذریعہ بنتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا. یہ سارے فضیلت کب ہے؟ جب ہم قرآن یاد کر کے اس کو بار بار پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اصل عمل ہے. اور جتنے حدیث اس فضیلت میں بیان ہوئی ہے
اس کے اندر عمل کی شرط ہے، عمل کی شرط ہے. اسی لیے آپ اور ہم روزانہ ایک آیت صحیح پہلے اپنی تجوید سیکھیے. ہمارے پاس الحمدللہ وہ بھی کورس ہے تجوید کے، اور اسی طرح مردوں کے واسطے، عورتوں کے واسطے، بچوں اور بچیوں کے واسطے الحمدللہ ایک 10 سے 20-30 طلبہ الحمدللہ ایسے ہیں جو اس پلیٹ فارم سے، اکیڈمی سے، انسٹیٹیوٹ سے، اس آن لائن پلیٹ فارم سے تجوید سیکھتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں، ناظرہ قرآن ختم کرتے ہیں. بڑے بھی سیکھتے ہیں، چھوٹے بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن سیکھنا یہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، اور بڑی عمر میں انہوں نے 10 سے 20 سال میں قرآن یاد کیا اور قرآن کو سمجھا. اور صحابہ کے اندر مزاج تھا، صرف قرآن طوطے کی جیسا رٹتے نہیں تھے. اور آج ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف برائے نام پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے اندر بھی غفلت ہو رہی ہے، کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا. اب سمجھنے کی بات کہاں کریں ہم. اسی لیے تھوڑا تھوڑا صحیح، ضروری نہیں ہے کہ پہلے پوری قرآن پڑھنا سیکھے پھر سمجھنا سیکھے. نہیں، اگر آج آپ ایک آیت سیکھے ہیں تو اس ایک آیت کا مطلب سیکھ. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے معشوق اور میرے محبوب کا کلام ہے، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں. اصل دل لٹانے کی جگہ یہ ہے. اللہ رسول سے محبت کر کے دیکھو، کوئی دھوکہ نہیں ملے گا. دنیا والوں سے محبت کرو گے تو دھوکہ ملے گا. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے خیالات اور نظروں کی حفاظت نہیں کی اور عیاشی اور غلط جگہ اپنا دل لٹایا، زندگی برباد ہو گئی. کاش وہی دل اللہ سے لگاتے، وہی دل رسول اللہ سے لگاتے. اور آج یاد رکھیے ایک بات، ایک خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتے، برائے نام محبت. ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے کیا آپ اللہ سے لو کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے لو کرتے ہیں، کیا آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو ضرور بولیں گے. کون بولے گا کہ جو پیار نہیں، لیکن وہ جذبات الگ ہوتے ہیں. ایک بچہ، ایک بچی، ایک اولاد اپنے ماں باپ سے جس طرح پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کے جذبات ہوتے ہیں. ایک شوہر اپنی بیوی سے جیسا پیار کرتا ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں. اور ایک لڑکا اپنی معشوقہ سے پیار کرتا ہے تو اس کے جذبات ہوتے ہیں. کیا جذبات، ایسے جذبات ہم اللہ اور رسول اللہ سے ہے؟ نہیں ہے. ہم برائے نام پیار کرتے ہیں. اسی لیے اپنے دل کی کیفیت کو بدلیے. اللہ رسول سے جیسا پیار کرنا ہے ویسا پیار کریے، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس سے بڑھ چڑھ کر پیار کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر پیار کرنا ہے. اور یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ رسول سے بڑھ چڑھ کر پیار، محبت، عشق اگر آ جائے نا، کوئی دن آپ کا ایسا نہیں جائے گا کہ جس دن آپ قرآن نہ سنیں، قرآن نہ سمجھے. ہر دن آپ کا دل بے چین، بے قرار ہوگا. جس طرح کوئی شوہر 10, 20, 30, 40 سال اگر قید خانے میں، جیل میں رہ کر کے آیا، اور جب وہ اپنے بیوی سے ملنے کے لیے جائے گا، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جائے گا، تو بڑا بے چین اور بے قرار ہوگا. ہاں، اسی طرح اگر ہم اللہ رسول سے سچا پیار اور سچی محبت کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 5 سے 10 منٹ ضرور ہم لگائیں گے. کس لیے؟ قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے. درس قرآن، درس حدیث، درس قرآن، درس حدیث. اسی لیے ہمارا جو تفسیر کا جو گروپ ہے اس کے اندر روزانہ صبح ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی 10 آیتیں سے، صرف 6 سے 10 آیتیں. ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا، ہمیں سمجھنا بھی نہیں آتا، تو الحمدللہ امام الحرم، حرمین، جہاں نماز پڑھنے کے لیے کتنے کروڑوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، وہاں کے امام کی بہترین اور بہت ہی خوبصورت آواز، دلکش آواز، ایسی آواز میں 10 آیتیں اور اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ مختصر انداز میں ہوتا ہے. آپ کو جب آپ یہ گروپ میں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جو لوگ یہ گروپ میں نہیں ہیں ان کو اس میں جوائن کریے، صرف اس نیت سے کہ اللہ آپ کے قرآن سے رشتہ جڑ جائے لوگوں کا. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. آپ کے شاید بہت سارے سپنے ہوں گے، بہت سارے خواہشاں ہوں گے، بہت سارے جائز مرادہ ہوں گے. آپ وہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس گروپ سے جوڑیے، اور روزانہ لوگ اپنے دوسروں کو یہ شوق دلائیے کہ قرآن کی 10 آیتیں روزانہ سنیے، روزانہ سمجھیے، اور بار بار پوچھتے جائیے. جن کو آپ نے شوق دلایا ان کو پوچھیے کہ آج آپ نے قرآن سنا، آج آپ نے قرآن سمجھا، اور مکمل وقت اس کو لگائیے. ایسا نہیں کہ اپنے کام میں لگے رہیں اور وہ ریکارڈنگ چل رہے، نہیں. تو وقت دیجیے، اس کو اہمیت دیجیے. انشاءاللہ آپ یہ نیکی کا کام کریں گے نا، اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں نے آپ کے بندوں کو آپ کے قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی، اس کوشش کی برکت سے میری فلاں جائز مراد ہے، تو
हजारों जो सालों से पूरी नहीं हुई, अल्लाह उसको पूरी कर दे। कोई इम्तिहान लिख रहा है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई कॉलेज पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल में है, या कोई कारोबार के वास्ते, या कोई बीवी अपने शौहर के वास्ते, या कोई शौहर अपने बीवी के वास्ते, या कोई अपने माँ बाप के वास्ते दुआ करवाना चाहते हैं और ये दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं और अल्लाह से अपनी मुराद पूरी करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका है, साल का शुरू है, रमजान के बाद हमारा इस्लामी साल खत्म होता है, मुहर्रम से नया साल शुरू होता है। इसीलिए इस साल आने से पहले, आइंदा साल आने से पहले आप भी अपने अंदर कुरान का इश्क और कुरान से मोहब्बत, अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा करिए और दूसरे लोगों को जोड़िए। और रोजाना जो कुरान की तिलावत और कुरान का तर्जुमा इस ग्रुप में आ रहा है, बार बार सुनिए और ये समझ कर सुनिए कि ये मेरा अल्लाह का कलाम है, मेरे लिए उतरा। हर कोई ये समझे कि मेरे लिए उतरा, तभी जाकर हमारे अंदर ज़ौक़ और शौक पैदा हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर दुआ करिए, उस पर अपनी तफसील खत्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रहमान और रहीम, ऐ मालिक यौमिद्दीन, ऐ अर्श व फर्श के मालिक, ऐ बहर बर के मालिक, ऐ इंसान और जिन्नात के मालिक, ऐ सारी मखलूक़ात के मालिक और हर जर्रे जर्रे के मालिक और खालिक। ऐ अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, तेरी शान बड़ी है। ऐ अल्लाह, आपकी रहमत का वास्ता, आपकी रहमत का वास्ता, आपके शान रहीमाना का वास्ता, ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा, हम पर करम फरमा, हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे ही सामने बड़े बड़े ऐ अल्लाह छोटी छोटी उम्र में लोगों के जनाजे उठ रहे हैं। ऐ अल्लाह, बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, जवान बच्चों के, और ऐ अल्लाह छोटी उम्र में अल्लाह दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं। ऐ अल्लाह, ये मंजर सामने देख करके अल्लाह हमें भी अपनी मौत याद आ रही है। ऐ अल्लाह, पता नहीं उस वक्त क्या आलम होगा जब लोग हमें अपने कंधों में उठा करके कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। ऐ अल्लाह, मर्दों को भी तो मरना है, औरतों को भी मरना है, बच्चों को भी मरना है। ऐ अल्लाह, ये मौत तो हर एक को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपने नबियों को नहीं छोड़ा, आपने वलियों को नहीं छोड़ा, हम गुनहगारों को कहाँ छोड़ेंगे? हम भी ऐ अल्लाह मौत की तैयारी कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, आसानी फरमा दीजिए और हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। कितने जनाजे पता नहीं बगैर कलीमे के इस दुनिया से उठे। ऐ अल्लाह, जितने लोग यहाँ आए हैं और जो सुनने के लिए बेताब है और जो कुरान का तर्जुमा और तफसीर सुनने के लिए बेताब है, ऐ अल्लाह हमारे कुरान समझने की बरकत से हमें कलमे वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मलकुल मौत आने से पहले हमारे सारे मुआमलात को हल फरमा। ऐ अल्लाह, अगर हमारी बंदगी में कमी है तो उस कमी को दूर फरमा। लोगों के साथ मुआमलात में खराबी है तो उस खराबी को दूर फरमा। मरने से पहले हम बंदों के कंधों पर ऐ अल्लाह कोई बोझ ना रहे, किसी का हक हम पर ना रहे। बीवी बच्चों के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, दोस्तों के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। जिनका कर्ज हमने लिया है उनका कर्ज वापस करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मौत से पहले अल्लाह हमारे कंधों पर किसी का 1 रुपये का भी हक ना हो, ऐसी मौत हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, आपके नबी ने फरमाया, जिसके कंधे पर जिसके जिम्मे कर्ज हो मैं उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी मुसीबत ऐ अल्लाह हमारे कंधों में ना रहे। ऐ अल्लाह, ऐसी मौत हमें नसीब फरमा जिस मौत के वक्त अल्लाह कलिमा हमारी जबान पर जारी हो। ऐ अल्लाह, पता नहीं क्या आलम होगा जब हमें कफनाया जाएगा, जब हमें गुस्ल दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, जब हम बड़े मजबूर और बेबस हो जाएंगे और कब्रिस्तान जा रहे होंगे और कब्र के अंदर हमें उतारा जाएगा, हमारे बीवी बच्चे और हमारे रिश्तेदार सब छोड़ के चले जाएंगे। उस तारीख अंधेरे गड्ढे में हम किसको पुकारे, हम किसको देखे, हम किसका सहारा हमें ले? ऐ अल्लाह, आप ही सुन सकते हैं, आप ही देख सकते हैं। ऐ अल्लाह, जिस तरह हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पुकारा तो आपने सुना और आपने उनकी मदद की, और हजरत मूसा ने समंदर के सामने फिरौन से नजात के वास्ते आपको पुकारा, आपने उनको नजात दी। और कितने नबी ऐसे थे दुनिया में जिन्होंने आपको पुकारा। ऐ अल्लाह, खबर के अंदर जाकर भी हम आप ही को पुकारेंगे। आप ही है जो हमारी बिगड़ी बनाने वाले हैं और हमारी मुराद पूरी करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, आपके अलावा कोई हमारी मुराद पूरी नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, उस कब्र की तारीख गड्ढे में आप हमारे साथी बन जाइए,
آپ ہمارے دوست بن جائیے، آپ ہمارے رکھوالے بن جائیے، اے اللہ آپ ہمارے رکھوالے بن جائیے، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، اور جتنے مرحومین ہمارے رشتہ دار ہم سے پہلے قبر کے اندر جا کر آرام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو ان کے لیے آرام گاہ بنا دیجئے، پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے وہ، آپ ہی ان کی حالت بہتر جانتے ہیں، ہمارے یہاں تفسیر میں بیٹھنے کی برکت سے ان کے لیے تخفیف کا ذریعہ بنا، عذاب سے اے اللہ بچنے کا ذریعہ بنا، اور ان کے لیے عذاب کو ختم کر دیجئے اور جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، خصوصاً ہمارے اے اللہ مرحوم دادا جان اور دادی جان، اور ہمارے مرحوم نانا اور نانی، اور ہمارے عزیز قریب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ قبر کو ان کے لیے ٹھنڈی بنا دیجئے، اے اللہ تا حد نظر اے اللہ شادہ کر دیجئے، اور قبر کے اندر سے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیجئے میرے مولا، اے اللہ ہمارے آنے والی نسل اور ہمارے نسل کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا جائز مرادیں ہیں، ہمارے یہاں تفسیر میں بیٹھنے کی برکت سے ان سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال بہترین روزگار عطا فرما، جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین نکاحوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بہترین اے اللہ نیک صالح اولاد مقدر فرما، اور اے اللہ جو جادو اور سحر سے اے اللہ جن کی زندگی دو چار ہے، اے اللہ ہمارے تفسیر میں بیٹھنے کی برکت سے ان کے جادو کے سارے اثرات کو ختم کر دیجئے، اور جن لوگوں پر سحر ہوا ہے اور جن لوگوں پر جادو ہوا ہے آپ اپنے کرم سے اپنی طاقت سے ان کی جادو کو توڑ دیجئے، اور جو دوسروں کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائیے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اس دنیا کو اس زندگی اے اللہ اس دھرتی کو ان سے پاک کر دیجئے، اے اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیے، جو دوسروں کی زندگی حرام کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جتنے اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ آپ ان کے حامی اور مددگار بن جائیے، مسجد اقصی کو پھر دوبارہ مسلمانوں کا عطا فرمائیے، اے اللہ حرمین کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، مسجد حرام کی حفاظت فرمائیے، مسجد نبوی کی حفاظت فرمائیے، اور جو عاشق اے اللہ آپ کے حرم کی زیارت کے لیے بے تاب اور بے قرار ہے اے اللہ ان کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائیے، اور خصوصاً اے اللہ جن کے دلوں میں حج کی اے اللہ خواہش ہے اے اللہ حج کے لیے راستے ہموار اور آسان کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائیے، اے اللہ خواب میں پیارے آقا کا چہرہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائیے، حضور سے سچا عشق ہم سب کو نصیب فرمائیے، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خصوصاً جو لوگ اپنے لیے بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں اے اللہ نیک بیٹا ان کو عطا فرمائیے، اور اے اللہ جو بہترین نکاحوں کے انتظار میں ہیں اللہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں ان کے لیے بہترین نکاحوں کا انتظام فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا ان کا ہم پر حق ہے ان سب کے جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب